بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے جو ہم لوگوں نے اکابرین تحریک پاکستان کے سلسلے میں شروع کی تھی، اور اس میں ہم لوگوں نے چند شخصیات کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا، جن میں جو ابھی ہم نے لاسٹ کلاس میں سراج الدولہ کو اور حیدر علی کو ڈسکس کیا تھا، اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو انڈیا کے حالات تھے، سب کانٹیننٹ کے حالات تھے، ان سب لوگوں کو اسٹڈی کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کو اور شاہ ولی اللہ کو ڈسکس کیا تھا، اور جن لوگوں نے ایک دینی تحریک کے لحاظ سے چیزیں شروع کی تھیں کہ جب انڈیا کے حالات بہت خراب تھے، اکبر بادشاہ کے دین الہی کے وقت چیزیں بہت زیادہ خراب ہو چکی تھیں، اور لوگوں کا کانسیپٹ جو ہے، اصل دین کا کانسیپٹ چینج ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے، لیکن جو ان کے عقائد تھے وہ سب بہت بری طرح سے ہرٹ ہو رہے تھے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی اور اپنا اپنا کام کیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تو دو تو سمجھو نارتھ میں تھے، شاہ ولی اللہ اور شیخ احمد سرندی، اور پھر جو میسور میں یعنی بالکل ساؤتھ میں، پھر حیدر علی نے برٹش سے مقابلہ کیا اور کرتے کرتے اپنی جان دے دی۔ پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان آئے، لیکن پھر ہم نے آلسو اسٹڈی کیا تھا نواب سراج الدولہ کو۔ تو پہلے ہم نارتھ میں اسٹڈی کیا، پھر ہم ساؤتھ میں گئے، اب ہم ساؤتھ ایسٹ میں جہاں بنگلہ دیش ہے آج کل، وہاں کا جو نواب تھا نواب سراج الدولہ، اس کو برٹش نے کس طرح سے حملہ کر کے پھر فائنلی اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی کہ پاکستان بننے کی وجوہات یا پاکستان بننے کی کوششیں جو ہیں وہ کب سے شروع ہوئیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نواب سراج الدولہ 1719 میں پیدا ہوئے، تو تقریباً 1700 کے فرسٹ کوارٹر سے لے کے اور 1947 1819 تو تقریباً 200 سال پہلے یہ کوششیں شروع ہو چکی تھیں۔ تو بعض اوقات جو تحریکیں ہوتی ہیں آج کے دور میں بھی، جب ہم تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں کہ چینجز فوراً آنے چاہیے، تو وہ اس طرح آتے نہیں ہیں۔ کوششیں چاروں طرف سے چاہیے ہوتی ہیں، سیاسی طور پہ بھی ہمارے جو دینی علماء ہیں ان کی کوششیں بھی، اور سب مل کے پھر آہستہ آہستہ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیتے ہیں کہ جس سے پھر مسلمانوں کے جو جو انٹینشنز ہیں اس کو پھر پورا کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آج جو ہے ہم ایک اور شخصیت میر نصیر خان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ٹو بی آنےسٹ میر نصیر خان کا بھی میں نے نام تو شاید سنا ہوا تھا، لیکن ان کے بارے میں ڈیٹیل اتنا نہیں پتا تھا۔ لیکن پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ایک نارتھ انڈیا یعنی نارتھ میں شاہ ولی اللہ اور شیخ احمد سرندی تھے، ساؤتھ میں یہ ٹیپو سلطان اور حیدر علی تھے، پھر ساؤتھ ایسٹ میں آپ کے نواب سراج الدولہ تھے۔ لیکن یہ کہ جو ایکچوئل پاکستان تھا، یعنی جو آج پاکستان ہے، ان علاقوں سے کبھی ہم نے کوئی تحریکیں دیکھی اٹھتی ہوئی، یا یہ کہ اسی کنٹینیویشن میں کوئی چیز، کوئی ایفرٹ ہم نے وہاں پہ دیکھی؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیں محمد بن قاسم 1712 میں آئے، اس کے بعد انہوں نے ملتان تک پہنچے، کشمیر تک پہنچے۔ انہوں نے نہ صرف وہاں اللہ کے دین کی اشاعت کی، بلکہ فوجی لحاظ سے حکومتیں بنائیں، گورنر تھے وہاں کے۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے ایک تحریک تو آپ کہہ سکتے ہیں محمد بن قاسم کو بھی سب کانٹیننٹ کے لیے آپ پاکستان کی تحریک کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ایک فوجی مداخلت ہوئی تھی ان ایریاز میں، جو کہ پھر بڑھتے بڑھتے پورے سب کانٹیننٹ میں پھیل گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر ایفرٹس جو ہیں وہ انڈیا، جو آج کا انڈیا ہے، اسی کے اندر ہوتی رہیں۔ تو اس کے دو ریزنز ہو سکتے ہیں۔ ایک ریزن تو یہ کہ
کہ پاکستان کا جو ایریا ہے اس حصے میں اس کے بعد سے کوئی ایسی تحریک نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس چیزوں کا علم نہیں ہے، اور شاید ہمیں پڑھایا نہیں گیا، یا پڑھایا گیا تو اس کو بہت ہی بریف انداز سے کور کر لیا گیا۔ تو میر نصیر خان جو ہیں یہ ایک بلوچ تھے، اور ان کی پیدائش 1738 میں ہوئی، انتقال 1795 میں ہوا، 57 ایئرز اولڈ۔ یہ ان کی تصویر جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہے، اللہ عالم یہ ان کی کسی نے پینٹنگ بنائی ہے یا اصلی تصویر ہے، یا کسی نے اپنے خیالی امیجنیشن سے بنائی ہے، اللہ عالم، لیکن بہرحال یہ دکھاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کون تھے؟ یہ جو میر نصیر خان تھے، یہ بیسیکلی قلات کے، آپ سمجھ لیجئے، بادشاہ تھے یا فرما روا تھے۔ قلات کہاں پر ہے؟ قلات یہ ہے، اس کو یہ قلات لکھا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں اصل اس کا قلات ہے، قلات قاف سے۔ تو یہ پاکستان کا بالکل نیچے کا نقشہ ہے، آپ سمجھ لیجئے یہاں پہ کراچی ہے، یہ مکران ہے جہاں سے وہ داخل ہوئے تھے، اور اس کے بعد جہاز محمد بن قاسم داخل ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو علاقہ تھا بلوچستان کا، نہیں سوری مکران ہے یہ تو، خطہ محمد بن قاسم تو یہاں سے کہیں سے داخل ہوئے تھے غالباً، یا کراچی کے قریب سے، سندھ کے علاقوں سے۔ الخالات کے فرما روا تھے، اور یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا بالکل ملا ہوا ہے ان کے اس سے، کیا کہتے ہیں، تھرو آف کورس تھرو دوسری پاکستان کی لینڈز اب اس کے اندر آ گئی ہیں، لیکن یہ ایک پرانا نقشہ ہے۔ تو اس یہاں سے انہوں نے پھر کس طرح سے پاکستان بننے کی تحریک، یعنی پاکستان کا نام تو نہیں لیا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ جگہ بنانے کے لیے ان لوگوں کی محنتیں تھیں۔ تو جو خانیت کہلاتے ہیں، خانیت و خالات ایگزسٹڈ فرام 1512 ٹو 1955، یہاں تک کہ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ جو قلات کی وہ جی سرداری تھی، یا جو ان کی بادشاہت تھی، وہ تھی، موجود تھی۔ اس کے بعد پھر وہ دوسری چیزوں میں ضم ہو گئی۔ اور قلات جو ہے یہ آج کے جو بلوچستان ہے اس کا ایک سمجھیے ایک ایریا ہے۔ مغل امپائر اکبر جو تھا وہ اس کے اوپر حکومت کرتا تھا پہلے، یعنی کہ ظاہر بات ہے جب مغلوں کی حکومت تھی تو وہ تو پورا انڈیا پاکستان جو آج کا ہے اس کے پورے ان کے اوپر حکومت تھی۔ لاہور کے اوپر بھی ان کا بہت زور زورہ تھا، لیکن اس کے علاوہ قلات، کیونکہ وہ علاقہ ایک ایسا تھا کہ جہاں کے لوگ بہت جنگجو تھے، وہاں پہ سردار ہوا کرتے تھے، ان کے جو چیف تھے وہ سردار کہلاتے تھے، آج بھی سردار کہلاتے ہیں، اور یہ انڈیپینڈنٹلی رول ہوتا تھا، یعنی کہ اس کے اوپر کسی دوسروں کا رول نہیں تھا، بلکہ یعنی کہ ادھر مغل امپائر چل رہی ہے، آپ کے ایرانی امپائر ہے نیچے، جس میں افشرید ڈائنسٹی غالباً اس وقت ہے، اور اسی طرح سے جو مڈل ایسٹ کی طرف ہے وہ دوسری امپائرز ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنی برٹش انڈیا سے جو برٹش ہیں انہوں نے بعد میں اس کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ برٹش سے ہی لڑائی تھی اصل۔ جو یہ پوری انڈیپینڈنس کی لڑائی ہے تحریک پاکستان، وہ بیسیکلی کئی 100 سال تک برٹش کے ہی اگینسٹ چلتی رہی، اور آخر میں آ کے پھر وہ برٹش اور ہندوؤں کے خلاف اس لیے شروع ہوئی جب سے سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ دیا کہ اب ہمیں بالکل سیپریٹ چاہیے، لیکن اس وقت بھی جو مین فائٹ تھی وہ برٹش سے ہی تھی، کیونکہ برٹش قابض تھے، اور سردار جو تھے ہمیشہ سے اس علاقوں میں بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اور لیکن یہ کہ حالانکہ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد سے اسلام کا دورہ تھا، لیکن یہ کہ کوئی ایسا کنٹرول وائز، یعنی کہ جو کوئی حکومت میں ہو، اس نے کچھ اسلام کو اس طرح سے نافذ نہیں کیا تھا اپنے ایریا پہ جس طرح سے پھر میر نصیر خان نے آ کے کیا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ 1947 سے لے کے 48 تک تقریباً 1 سال یا 7-8 مہینہ جو ہے یہ دوبارہ سے پھر انڈیپینڈنٹ رہا بلوچستان کا حصہ پاکستان بننے کے بعد، لیکن پھر دوبارہ سے پھر یہ ایجنسی کے انڈر آ گیا۔ اور پھر یہ پرنسلی اسٹیٹ جس طرح کہلاتی ہیں، وہ پرنسلی اسٹیٹ آف پاکستان بن گئی۔ میر نصیر خان کا پورا نام میر نوری نصیر خان احمد زئی بلوچ تھا۔ وہ 1738 میں پیدا ہوئے اور 1795 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی انتقال کے وقت ان کی ایج 57 ایئرس تھی، اور وہ رولر آف قلات تھے 1749 سے لے کے 1794، یعنی تقریباً 46 ایئرس۔ اور ان کو جو ہے نادر شاہ، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، نادر شاہ جو ایران کا بادشاہ تھا اور پھر اس نے جا کے انڈیا پہ بھی حملہ کیا تھا اور وہاں سے بہت سی چیزیں چرا کے لے آیا تھا، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ تو اس زمانے میں نادر شاہ کے اثر و رسوخ یہاں بھی ہوتے تھے، تو نادر شاہ کے پاس تقریباً 9 سال یہ جیل میں رہے تھے۔
تو جیل میں جب رہے تو انہوں نے جو ہے بجائے اس کے کہ وقت ضائع کریں، انہوں نے اپنے جیل میں اسٹڈی اسلامک ہسٹری کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. اسلامک ہسٹری کو اسٹڈی کیا، پھر ہسٹری آف نیشنز یعنی کہ جتنی مملکتیں ہیں اس وقت سے ماضی میں اور اس وقت کی، ان کو انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا. ان کا رائز اور فال، ان کا عروج اور زوال کو ڈسکس کیا کہ عروج کیوں ہوا، زوال کیوں ہوا، کب ہوا. ان معاشروں میں آئیڈیالوجیز کیا تھیں، لوگوں کی تھنکنگ کیا تھی، لوگ کس ریلیجن پہ عمل کرتے تھے، کس ریلیجن کا کیا اثر پیدا ہوا، پھر سوشل بیہیویئر ان کے لوگوں کے کیا تھے انڈیویجولی بھی، اور پھر گورنمنٹس کے بیہیویئر کیا تھے، اسٹیٹس کے اور گورنمنٹس کے، اور پھر وہ سوشلی پورا قوم جو ہے کس طرف جا رہی تھی. تو یہ 9 سال، سبحان اللہ، یہی چیز میں ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، اگر ہم لوگ تھوڑا تھوڑا سا اسٹڈی کرتے رہیں، چاہے وہ اسلامک ہسٹری ہو کہ کوئی بھی اسٹڈی ہو، جس سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھے طریقے سے پہچاننے کا موقع ملے، بلکہ اپنی دنیا کو اچھی طریقے سے پہچاننے کا موقع ملے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسانوں کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ اسے مسخر کریں، یعنی کہ وہ ہر چیز کو دیکھیں، جس چیز میں ان کی رسائی نہیں ہے اس کو کوشش کریں، اور پھر اللہ کی وحدانیت ان کے دل میں مزید بڑھ جائے گی. تو بہرحال یہ کیپٹیوٹی میں انہوں نے 9 سال تک خوب پڑھا لکھا. پڑھنے کے بعد جب وہ پاور میں آئے تو اب انہوں نے چونکہ اتنی چیزیں پڑھی تھی، ان کے پاس اگزامپلس تھیں، ان کے پاس بہت سارے سمجھیں آئیڈیاز آ گئے تھے، تو انہوں نے پھر اپنے ایریا میں خوشحالی اور امن پیدا کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اچھا، یہ چیز بھی ایک بار بار جو ہسٹری میں اسٹڈی ہوتی ہے کہ جب بھی کسی بڑے نے، کسی سردار نے، کسی چیف نے، کسی بادشاہ نے جب بھی بہت ساری دوسری قوموں کو یا بہت سارے دوسرے لوگ جو ٹرائبس میں بٹے ہوئے ہیں، جو قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، جب ان کو اکٹھا کیا ہے تو پھر کوئی ایک بڑی بڑی طاقت بنی ہے. تو ایگزیکٹلی میر نصیر خان نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے بلوچ میں جتنے سردار تھے ان کو اور عام لوگوں کو ساتھ بٹھایا، اور ان سے کہا کہ اب ہم جو بھی ہمیں کرنا ہے اس علاقے میں، یہ علاقہ ہمارا ہے، ہمیں ساتھ مل کے چلنا ہے آگے. تو اس نے ایک بلوچ ایک پارلیمنٹ بھی بنائی، اور اس کو بلوچ پارلیمنٹ کا نام دیا. تو اس کا کام یہ تھا کہ ایک ایسا سسٹم بنائے جس کے اندر بیسک اسلامک شریعت کے لاز ہوں، اور اس کو پھر وہ ٹریڈیشنل لائف سٹائل، جو وہاں کا لائف سٹائل ہے، سرداروں کا جو کلچر ہے، جو ان کا جو معاشرہ ہے، اس لحاظ سے اسلامک پرنسپلز کس طرح اپلائی ہوتے ہیں ان کے لائف سٹائل پہ. تو انہوں نے اس طرح سے اس کو بنانے کے لیے پوری ایک سمجھے پارلیمنٹ بنائی، اس کو بلوچ پارلیمنٹ بنایا، اور ان لوگوں نے پھر بہت اچھے انداز سے کام کیا اور ایک سسٹم بنایا. جب یہ سسٹم بن گیا تو انہوں نے سب سے پہلے مساجد کریٹ کرنا شروع کی، مساجد بنائی پورے علاقے میں، قریب قریب مسجدیں بنائی تاکہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو. اچھا، آپ لوگوں کو آواز میری صاف آ رہی ہے یا ہلکی آ رہی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ صحیح آ رہی ہے ابھی. صحیح آ رہی ہے، اوکے، جزاک اللہ. تو انہوں نے سب کو بلوچ پارلیمنٹ بنانے کے بعد ایک لائف سٹائل بنایا، پھر مسجدیں بنائیں، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا سسٹم انفورس کیا. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ظاہر سی بات ہے، ہمیں نظام کس نے دیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب لے کر آئے، اور انہوں نے پھر ہمیں ایک وے آف لائف سکھایا جس کے اندر پورا معاشرہ کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے، انصاف کا قانون کیا ہو، اور مسلمانوں کا بیہیویئر کیا ہو، اور ان کے صبح سے شام تک کی زندگی کیسی ہے. تو اس میں نماز، اور پھر دوسری چیز زکوٰۃ کا سسٹم حضرت ابوبکر صدیق نے کتنا ہارڈ لے کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد انہوں نے باقاعدہ جہاد ڈکلیئر کر دیا تھا ان لوگوں سے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے یا والنٹیرلی اس کو مان نہیں رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہمیں کسی معاشرے میں، آج کے معاشرے میں، اب ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب ہم اسلام کو، دین کو نافذ کریں تو جو سسٹم ہے اسلام کے ان کا نفاذ شروع کریں. تو میر نصیر خان نے یہی کیا، انہوں نے مسجدیں بنوائیں، زکوٰۃ کا سسٹم بنایا، انہوں نے شرعی پردہ جو ہے خواتین کے لیے، کیونکہ معاشرے کی بہت زیادہ برائیاں جو تھیں وہ خواتین کے کلم کھلا گھومنے پھرنے سے تھیں. آج بھی افغانستان میں جو اس قدر طالبان کی طرف سے شرعی پردہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جیسے ہی وہ جو جو نان مسلم ہے یا جو مسلمان ہیں اور ان چیزوں کو آبزرو نہیں کرتے، اس کی وجہ سے کرپشن بہت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کا جو نظام ہے وہ تو الٹیمیٹ نظام ہے.
انہوں نے یہ بھی چیز نافذ کی اور پھر یہ کمپلسری کر دی تمام خواتین کے لیے پورے معاشرے میں. اچھا اس زمانے میں یہ انہی کے زمانے میں یہ جگہ جو کہلاتی تھی توران کہلاتی تھی. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا آج بھی جب کبھی کبھی ہم لوگ جب کبھی ہم لوگ سنتے ہیں بڑے بوڑھے کہتے تھے یار یہ کیا ایران توران کی باتیں کر رہے ہو. تو بیسیکلی یہی توران تھا. وہ جو ایران تھا ایران کے ساتھ جو بلوچستان کا جو ایریا تھا وہ توران کہلاتا تھا. تو توران کو چینج کر کے پھر انہوں نے چونکہ وہاں بلوچ قوم آباد تھی اور بلوچی لینگویج بولتی تھی اس وجہ سے انہوں نے اس جگہ کو توران سے ہٹا کے بلوچستان بنا دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب اسی دور میں کیا ہوا دیکھیں ہماری کلاس کا ٹائٹل ہے کنیکٹنگ دا ڈاٹس. تو ہم یہ ڈاٹس جب ہمارے ذہن میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے ہسٹری کو نہ صرف یاد رکھنے میں بلکہ سمجھنے میں. تو اب احمد شاہ ابدالی کا ہم نے بہت نام سنا ہے جس کو احمد شاہ بعد میں درانی بھی کہتے ہیں. شروع میں ابدالی تھا لیکن بعد میں ایک زمانے میں اس نے اپنے خاندان کا نام چینج کر کے درانی کر دیا تھا. تو احمد شاہ ابدالی احمد شاہ درانی جو ہے یہ دہلی سلطنت کے اوپر اس زمانے میں ان کے ساتھ انگیج تھے. اور اس وقت میر نصیر خان بچے تھے یعنی کہ یعنی 7-8 سال رہی ہوگی ان کی عمر تھوڑی سی زیادہ رہی ہوگی. اور ان کی بھی بچپن کی بہت اچھی دینی تعلیمات اور تربیت سب کچھ ہو رہی تھی. تو احمد شاہ ابدالی کون ہے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہوگا. ہم سب نے پڑھا ہے بچپن سے کتابوں میں کہ یہ بیسیکلی ان کو کہا جاتا ہے فاؤنڈر آف افغان. تو افغانستان کو بیسیکلی آفیشیلی ایک افغانستان نیشن بنانے والے احمد شاہ ابدالی تھے. اور یہ افغانستان کے ہی تھے لیکن یہ کہ جیسا ہر فرما روا کرتا ہے وہ اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہے اور کون کون سے ممالک ہیں کون کون سی طاقتیں ہیں. تو ان کے ساتھ ان سے یا تو بچنے کے لیے یا مزید لینڈ کو آکیوپائی کرنے کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. تو احمد شاہ ابدالی کا یہی سلسلہ تھا کہ وہ 2-3 طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے. ایک تو انڈیا کی طرف نیچے اور پھر ایک یہ یہ جو پاکستان بلوچستان کا علاقہ ہے اس طرف. اور مینلی وہ بھی ان سے کوئی لڑائی نہیں تھی لیکن نیچے ایران کی طرف. تو ایران کی کے ساتھ ان کے وہ تھے. تو جب یہ بڑے ہوئے اور ان کے پاس امیر نصیر خان کے پاس طاقت آئی تو انہوں نے پھر احمد شاہ ابدالی سے کچھ لڑائی جھگڑا تھوڑا شروع ہوا اور بعد میں دوستی ہو گئی تھی. تو احمد شاہ ابدالی جو ہیں وہ 1747 میں افغانستان کے کنگ بن گئے تھے بادشاہ بن گئے تھے. پھر انہوں نے اپنی لینڈ ایکسپینڈ کی مغلس کی طرف. تو اس زمانے میں مغل کی حکومت تھی. مغل اور مراٹھا سے ان سے مقابلے ہوئے. ایران میں اس وقت افشرید امپائر تھی تو ان کی طرف ان کے حملے ہوئے. اور پھر نیچے ایون کے تھوڑا سا مزید ویسٹ میں آ کے ترکمنستان سوری ترکستان لکھا ہے یا بیسیکلی ہاں ترکستان سے مراد وہی جو ایریا وہاں پہ بنتا ہے. تو یہ تھے احمد شاہ ابدالی. تو جب احمد شاہ ابدالی نے قلات میں پاور دیکھی میر نصیر خان کی تو انہوں نے لڑنے کے بجائے انہوں نے ایک ٹریٹی کر لی. اس زمانے میں یہ خراج دیتے تھے کیونکہ وہ افغانستان کی حکومت تھی وہاں کا بادشاہ تھا اور یہ چھوٹے چھوٹے قلات اور یہ سارے ایریا بہرحال زیر اثر آتے تھے ان جگہوں ان بادشاہوں کے. تو ان کو یہ خراج دیتے تھے اور خراج سے یا وہی ہوتا تھا جس طرح آپ جزیہ ٹیکس لیں لیکن وہ چونکہ جزیہ تو نان مسلمس پہ ہوتا ہے. خراج جو ہے یہ جو بھی لوگ اپنی لینڈز ہوتی تھی وہاں سے جو فائدہ کماتے تھے اپنی لینڈ سے اس کا کچھ حصہ کچھ پرسنٹیج حکومت کو دیتے تھے تاکہ وہ ان کو پروٹیکٹ کریں. تو میر نصیر خان نے پھر یہ دیکھا جب ان کی اتنی طاقت ہو گئی تو انہوں نے خراج دینا بند کر دیا. تو احمد شاہ ابدالی کی فورسز جہاں بھی کوئی خراج دینا بند کرتا تھا یہ لوگ حملہ کرتے تھے اور ان کو دوبارہ سے یا تو اس جگہ پہ قبضہ کر لیتے تھے یا ان کو مجبور کر دیتے تھے کہ وہ خراج دوبارہ دیں. تو میر نے جو ہے وہ اپنی فورسز جو ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ قلات بھی بہت اسٹرانگ ہو گیا. تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک ٹریٹی کر لی کہ ٹھیک ہے تم خراج نہیں دو لیکن ہم سے ایک وعدہ کرو کہ جب بھی ہم مدد مانگیں گے جنگی مدد تو تم ہماری مدد کرو گے. تو میر نصیر خان نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے. اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد احمد شاہ ابدالی کو ضرورت پڑی ایران پہ جب وہ اٹیک کرا تھا شرید امپائر کے خلاف. تو یہ میر نصیر خان نے خوب فوجیں بھیجیں اور بہترین لڑائی ہوئی اور ان دونوں کو فتح نصیب ہوئی اور ایران کی حکومت کو شکست ہوئی. اور یہ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مواقع آئے کہ جس میں انہوں نے مدد کی. میر نصیر خان نے احمد شاہ ابدالی کی تھی اور اس طرح سے ان کی ایک دوستی ایک وہ ہو گئی کہ بھائی جب بھی ہوگا. لیکن بہرحال حکومتیں ان کی الگ الگ اور قلات کی حکومت بھی انڈیپینڈنٹ ہی چل رہی ہے. اس کے اوپر کوئی انٹرنل چیزوں میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے.
ان کچھ بیٹلز میں جو ہے نیشاپور، آپ کو پتا ہوگا نیشاپور ایران کی وہ جگہ ہے جہاں سے بہت بڑے بڑے محدث نکلے ہیں، جیسے آئی تھنک امام مسلم بھی وہیں کے ہیں، اسی طرح کے بہت سے فقہا مسلم، یہ نیشاپور ایک بڑا علمی جگہ تھی۔ اور مشہد آج بھی ایران میں ہے جو کہ بہت پاپولر ہے ان کے، تو یہ جگہیں تھی جو انہوں نے قبضے کیے، اور اس میں دونوں نے مل کے کیا تھا۔ اچھا، اب میر نصیر خان کی چونکہ طاقت بہت تھی اور بہت ہی دیندار آدمی تھا اور بہت ہی اصولی آدمی تھا، انصاف پسند تھا، اور پورے علاقے میں خوشحالی اور امن لے کے آ گیا تھا، تو اس کو پھر باقاعدہ جو اس وقت عثمانیہ خلافت بھی انٹیکٹ تھی، اب عثمانیہ خلافت کی طرف سے یعنی ترکوں کی طرف سے ان کو غازی دین کا لقب دیا گیا، ٹائٹل دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کو نصیر ملت محمدیہ، نصیر ملت محمدیہ، یعنی کہ جو محمد کی جو ملت ہے یعنی امت مسلمہ کا فاتح، ان کو اس طرح کا بھی ٹائٹل دیا گیا۔ تو اس کا مطلب اب یہ چیزیں بہت بڑی تھیں، ان کو سوچیں افغانستان کے بادشاہ سے ان کی ٹریٹی ہوئی، ٹرکش امپائر جو ہے ان سے اویئر تھی، ان کے بارے میں، بلکہ ان کو ٹائٹل دیے، تو یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان کی اسٹڈی جو ہے بہت ضروری ہے، ان کی اسٹڈی کرنا خصوصاً پاکستان کے قیام کے لیے۔ آ، کافی عرصے تک احمد شاہ ابدالی اور میر نصیر خان دونوں بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بارڈز اینڈ بیٹلز میں شریک رہے، لیکن کچھ میر نصیر خان نے ریئلائز کرنا شروع کیا کہ احمد شاہ ابدالی اور اس کے لوگ اب قلات کے انٹرنل افیئرز میں دخل اندازی کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوتی ہے تو وہ باہر سے ڈکٹیشن لینے کے حق میں نہیں ہوتے، کیونکہ باہر کے لوگ پھر کسی بھی قسم کی حکومت کے خلاف یا ایسی چیزیں جو کہ امن و امان کے خلاف ہوں وہ شروع کرا دیتے ہیں۔ تو اس نے اس چیز کو بہت اسٹرانگ لیا اور اس نے اپنی ٹریٹی بریک کر کے کہا کہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ تم نے ہماری انڈیپینڈنس پہ حملہ کیا ہے، یعنی ہمارے انٹرنل افیئرز میں تم دخل دے رہے ہو۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کو اندازہ ہوا کہ یہ چیز صحیح نہیں تھی، اس نے بہت اس سے کہا کہ نہیں نہیں ہم دوبارہ سے اپنی ٹریٹی ریوائیو کر لیتے ہیں، لیکن میر سردار تھا بلوچ، اس نے کہا بس ایک دفعہ میں نے جو بول دیا مجھے اندازہ ہو گیا ہے، اب مجھے یقین نہیں ہے تم پر کہ تم دوبارہ یہ کام نہیں کرو گے، تو اس نے دوبارہ سے ایگری نہیں کیا۔ پھر احمد شاہ ابدالی نے جو ہے پھر اس کے اوپر حملہ کر دیا، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، حملہ کیا، تو اس میں شروع میں تو اس نے خالی افغانستان کے لوگوں کو کیا، لیکن بعد میں اس نے بہت بڑی فورس بنائی احمد شاہ ابدالی نے جو افغانز اور نان افغانز پہ مشتمل تھی، اور انہوں نے پھر قلات پہ حملہ کر دیا۔ پہلے تو میرز کی فورسز بھی بہت بہادر تھی، انہوں نے خوب اچھے طریقے سے مقابلہ کیا، لیکن آخر کار جو ہے وہ ابدالی فورسز کے ہاتھوں شکست کھا گئے، کیونکہ ابدالی نے پھر مزید فورسز بھیجی، اور شاید کہا جاتا ہے کہ شاید وہ خود بھی ان فوجوں کے ساتھ آ گیا تھا، اور پھر دوبارہ سے ایک ٹریٹی ہوئی، کیونکہ اب دونوں کی ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ تو تھا، کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ان کے اوپر آپ نے ان کو ہرا تو دیا ہے، لیکن پورے علاقے پہ قبضہ کرنا اور پھر وہاں سے کوئی اپنے فائدے کی چیزیں نکالنا یہ سب آسان نہیں تھا افغان بادشاہ کے لیے، تو اس نے پھر دوبارہ سے ایک ٹریٹی کر لی، اور وہ 1758 کی ٹریٹی کہلاتی ہے۔ اچھا، میر نصیر خان جو ہیں وہ جب سے بادشاہ بنے تھے یہاں کے، جب سے تو انہوں نے بہت اچھے اچھے پروجیکٹس لے کر آئے، فلاحی پروجیکٹس، جس سے کہ وہاں کے رہنے والوں کی جو معاشی حالت تھی وہ بہتر ہوئی، ان کی جو معاشرے کی اصلاح بھی ہوئی، معاشی حالت بھی بہتر ہوئی، اور خوشحالی آ گئی اس علاقے میں۔ خوشحالی، امن و امان، یہ ہمیشہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اگر کہیں امن و امان نہیں ہے تو وہاں فائنینشلی خوشحالی نہیں آ سکتی، کیونکہ پھر وہ جو بہت سے بزنسز ہوتے ہیں، بہت سے ٹریڈز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سب رک جاتے ہیں یا تباہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پراسپیرٹی اور پیس دونوں چیزیں وہ لے کر آئے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹیشن میں ان کی بہت نئے آئیڈیاز اور اسپیشل انہینسمنٹس ہوئے اس زمانے میں، جو ریگولر گھوڑے گدھے اور ان چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن تھی، اس کو انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا، کس طرح سے چیزوں کو گائیڈ لائن دے کے انہوں نے بہت ہی پروگرس کی، جس کے بعد بہت قریب قریب کے علاقوں نے ان کے ان آئیڈیاز کو یوز کیا۔ پھر یہ کہ ان کی لڑائی سکھوں سے بھی تھی، اپنے ایریا کو، کیونکہ پنجاب میں سکھ تھے اور بہت زیادہ مرہٹاز اور مراٹھاز اور سکھس نے مل کے جو ہے مغل امپائر کا بھی ناطقہ تنگ کیا ہوا تھا، اور اس طرف بھی جو مسلمان تھے ان کے خلاف یہ لوگ لڑ رہے تھے چاروں طرف، تو انہوں نے سکھوں سے بھی ان کا مقابلہ ہوا اور ان کو اس میں کافی کامیابی ہوئی۔ 1794 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال کے بعد اب لوگ انہیں جو یاد رکھتے ہیں وہ ایک بہت ہی لیجنڈری فگر، یعنی کہ جو ایک بہترین مسلمان تھے، بہت بہادر سپاہی تھے،
بہت انٹیلیجنٹ لیڈر تھے، اور ابو آل بہت ہی انصاف پسند انسان تھے، اور انہوں نے پورے علاقے کو، اور آج بھی جو ہم بلوچستان میں چیزیں قلعات وغیرہ علاقہ، کیونکہ قلعات اگر آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو کافی پاکستان کے بیچ میں نہ صحیح تو بہت ہی سینٹرل ایریا بن جاتا ہے، اور اگر یہاں پہ یہاں کے لوگوں نے باقاعدہ خود خوشی سے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کچھ عرصے انڈیپینڈنٹ رہے تقریباً 6-7 مہینہ، لیکن اس کے بعد جس طرح سے دوسرے علاقے تھے جو جن کو علاقہ غیر ہم کہتے ہیں، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہ مل گئے پاکستان کے ساتھ، اور بلکہ عمران خان کے آنے کے بعد خیبر پختونخوا میں جب حکومت بنی تو وہاں کے بھی کچھ علاقے آہستہ آہستہ جو فاٹا کے ایریاز تھے وہ پاکستان کی حدود میں آ گئے. تو یہ کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جو اس زمانے میں وہاں کے لیڈر تھے، خلیفہ تھے، سردار تھے، جو بھی تھے، جو وہاں کے لوگوں کو لیڈرشپ دیتے تھے. تو اس میں میر نصیر خان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ان کا نام اتنے زیادہ پاپولر نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا جو گول ہے اس کلاس میں کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کی کہانیاں سنیں گے، پڑھیں گے، ان کو ویریفائی کریں گے اوتھینٹک چیزوں کو، اور اس کے بعد اپنا ایک ذہن بنائیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں معاشرے میں کیسا رول ادا کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں اپنا ماضی نہیں پتا ہوگا، اپنے آبا و اجداد کی کوششیں نہیں پتا ہوں گی، تو ہم ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اچھا، آپ تھوڑا سا شاہ عبد العزیز کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم ختم کریں گے، کیونکہ ارادہ تو میرا تھا آج ٹیپو سلطان وغیرہ کو بھی اسٹڈی کر لیں گے، لیکن شاہ عبد العزیز کا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اور شاید ہم نیکسٹ کلاس میں ان کو پھر دوہرا بھی لیں گے. شاہ عبد العزیز جو ہیں وہ 1746 میں پیدا ہوئے اور 1824 میں ان کا انتقال ہوا، تقریباً 78 ایئرس کی ان کی عمر تھی. یہ تصویر بھی انٹرنیٹ میں ان کی چلتی ہے، اللہ عالم صحیح تصویر ہے یا نہیں، بہرحال یہ تصویر، اسی تصویر کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں شاہ ولی اللہ ہے، سوری شاہ عبد العزیز ہے. شاہ ولی اللہ جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، ان کے 4 بیٹے تھے، اور چاروں بہت بڑے عالم، فاضل، قابل، یعنی کہ ان کے قرآن اور حدیث اور ہر چیز میں ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ تھی. لیکن ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا شاہ عبد العزیز. تو اب ان کے اندر وہ تحریکی ذہن اور وہ نالج اور وہ برٹش کے ساتھ لڑائی، یہ سب چیزیں شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہونے کے ناطے انہوں نے سب سیکھی تھیں. تو اب انہوں نے بھی وہی کام آگے چلایا. یہ 1746 میں پیدا ہوئے دلی میں، اور یہ وہ وقت ہے جب وہاں پہ مغل امپائر کے اندر محمد شاہ کی حکومت تھی، جو کہ بہت ہی فلاپ حکومت تھی، اور مغل امپائر بالکل ڈکلائن پہ تھا. شاہ عبد العزیز سے 17 سال کے تھے جب ان کے والد شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا. پھر انہوں نے انہی کی ٹیچنگز کو، کیونکہ شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ بہت لوگوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دیتے تھے، تربیت پہ توجہ دیتے تھے، تو ان کی حدیث کی کلاسیں ہوتی تھیں، قرآن کی کلاسیں ہوتی تھیں. تو جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، ایون 17 سال کی عمر میں شاہ عبد العزیز نے وہی کام شروع کر دیا، اور انہی گروپس کو کنٹینیو کیے پڑھائی، تو یعنی کہ کوئی گیپ نہیں آنے دیا. اور یہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے تھے، وہ حدیث میں ایکسپرٹ تھے، تفسیر میں اور اسلامک علوم میں ایکسپرٹ تھے. اچھا، یہ نقشبندی صوفی آرڈر، انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک دفعہ اس کو صوفیزم کے جو جتنے آرڈرز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن انشاءاللہ کبھی ہم دوبارہ کریں گے. تو یہ بہرحال صوفی آرڈرز میں سے ایک نقشبندی صوفی آرڈر ہے، جس کے بڑے بڑے اولیاء اللہ جو تھے، جن کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے، شاہ ولی اللہ اور مجدد الفسانی وغیرہ، وہ بھی سب صوفی آرڈر کے کسی نہ کسی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے. اور پھر انہوں نے، شاہ عبد العزیز نے جب دیکھا کہ میرے والد صاحب کی پوری زندگی برٹش سے لڑتے ہوئے گزر گئی اور برٹش کا ڈومینیشن صرف بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے پھر ان کی جو ایک بہت بڑا نام جس کے ساتھ یہ مشہور ہیں وہ ہے، انہوں نے پورے انڈیا کو، پورے سب کانٹیننٹ کو دار الحرب قرار دے دیا تھا. دار الحرب کہتے ہیں، حرب کہتے ہیں جنگ کو، یعنی کہ یہ جنگ کا گھر ہے. یعنی کہ اب یہاں پہ انہوں نے 2 مین چیزیں کی تھیں جس کا بھی میں آگے ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ کہ دار الحلف قرار دے دیا، یعنی کہ اب یہاں پہ بغیر جنگ و جدل کے کوئی چیز آگے نہیں چل سکتی، کیونکہ برٹش پورے تقریباً چھائے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ مزید ایریاز پہ قبضے کر رہے تھے. اور کچھ عرصے میں ہم دیکھیں گے 1857 میں کہ جنگ آزادی کے بعد انہوں نے پورے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کر لیا تھا.
تو انہوں نے باقاعدہ ایک فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت نہ صرف مسلمان بلکہ ہندوؤں کے لیے بھی، مسلمان اور ہندوؤں کو انگریز کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور اس لیے کھڑا ہونا ہے کہ ان کو اپنی فریڈم اور جسٹس چاہیے، کیونکہ نہ انصاف ہو رہا ہے اور نہ ہمارے پاس فریڈم ہے اپنے ریلیجن پہ بھی عمل کرنے کی۔ تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا، اور اس کا جو مین آبجیکٹو تھا یہ تھا کہ برٹش کو انڈیا سے باہر نکال دیں، اور بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انڈین فریڈم موومنٹ ہے جو کہ ہندو مسلمانوں نے مل کے شروع کی تھی، اس کے بانی جو ہیں وہ بھی شاہ عبد العزیز ہیں۔ تحریک تو وہی تھی شاہ ولی اللہ کی، جو بھی تعلیمات تھی، لیکن شاہ عبد العزیز نے اب یہ ایکشن لینے شروع کیا اور انہوں نے انڈین فریڈم موومنٹ کا آغاز کر دیا۔ اچھا، اور یہ اتنے پڑھے لکھے تھے کہ انہوں نے ماشاءاللہ ٹرانسلیٹ قرآن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے۔ اور یہ ٹرانسلیشن جب ان کے والد نے، شاہ ولی اللہ نے 50 سال پہلے پرشین ٹرانسلیشن کیا تھا قرآن کا، تو اب ان کی کتنی بڑی خدمات ہیں، یعنی قرآن شریف کو اس لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا کہ جس لینگویج میں وہاں کے لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ جب بھی آپ کسی کو تربیت دیں گے، اس کو کوئی چیز سمجھائیں گے، تو اگر خالی آپ اس کے لیے ہر وقت ٹرانسلیٹ کرتے رہیں گے اور اس کو موقع نہیں دیں گے کہ سورس کو خود سے پڑھ کے سمجھ سکیں، تو پھر وہ چینجز جو ہیں معاشرے میں نہیں آ پاتی۔ تو یہ ان لوگوں کے مقاصد تھے کہ کسی طرح سے پوری قوم کو اسلام کے قریب لایا جائے اور اس کے سورس سے یعنی قرآن شریف سے قریب لایا جائے، تو اس کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے وہاں کی زبان میں۔ مغل امپائر جو ہیں وہ بہت ویک ہو چکے تھے، اور ان کی سوسائٹی، ان کا معاشرہ، سیاست، سب چیزیں بہت بری طرح سے ڈی ویلیو ہو رہی تھی۔ محمد شاہ کے زمانے میں اس نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی تھیں، وہ ہم نے ڈسکس کیا اپنے پچھلی کلاسوں میں۔ تو ایون کہ مورل ویلیوز بہت ڈکلائن ہو رہی تھیں مسلمانوں کے خاص طور سے، اور ایک طوائف الملوکی شروع ہو چکی تھی، یعنی ایک انارکی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی مراٹھاز اپنی حکومت بنا رہے ہیں ادھر سے، یعنی مغل امپائر صرف دہلی کے کچھ حصے میں بچ گئی تھی، باقی پورا انڈیا جو ہے، پورا سب کانٹیننٹ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے راجا مہاراجاؤں کے انڈر آ گیا تھا۔ اور ان چیزوں کو دوبارہ سے یونائٹ کرنا، دوبارہ سے ایک یعنی فکری انقلاب جسے کہتے ہیں، تھنکنگ ریولوشن جو ہے، وہ شاہ ولی اللہ لے کر آئے تھے، اور شاہ ولی اللہ نے اسی چیز کو احساس کر کے کہ اب ہماری قوم اخلاقی لحاظ سے مرنے لگی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ چلو غلامانہ ذہنیت ہے اور جو ہے ہم دب گئے ہیں اور ہم اب لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب ہم سوچتے ہیں اور یہ برٹش اتنی زبردست قوم ہے اور وہ اس کے پاس طاقت ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہے اس دنیا کا کہ پھر انسان مورلی ڈاؤن ہو جاتا ہے، یعنی اخلاقی طور پہ برا ہو جاتا ہے، بد اخلاقی آ جاتی ہے، اخلاقی کمزوریاں آ جاتی ہیں، انسان شیطان کے اور قریب ہو جاتا ہے، تو یہ ڈکلائن جو ہے یہ کہیں پہ رکتا نہیں ہے، یہ ڈکلائن پھر ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شاہ ولی اللہ نے اس چیز کو ریئلائز کر کے ایک فکری انقلاب لے کر آئے، یعنی کہ سوچیں آپ، فکر کریں، یعنی قرآن شریف کو پڑھیں اور اس پہ تفکر کریں جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے کہا ہے۔ شاہ عبد العزیز نے اسی کام کو آگے بڑھایا اور انہوں نے لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کی، کیونکہ جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی لوگوں کے اندر، وہ اپنے فیصلے خود بھی صحیح نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے یار ہمارا لیڈر کون ہے، یا ہم کس کو مانتے ہیں، یا ہمارا امام کا مسجد کا امام کون ہے، یا فلاں کون ہے، تو ہم ہمیشہ کسی دوسرے کی طرف دیکھیں گے، اور کسی وقت بھی جب فیصلے کا وقت آئے گا، جب ووٹ دینے کا وقت آئے گا، تو ہم اپنے آپ بذات خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، اور یہی چیز ہے جس نے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک فرد کی حیثیت بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ملت کے لیے، ایک فرد کی حیثیت یعنی انڈیویجولی یو ہیو ٹو بی اویئر، اور پھر اگر ہر بندے کے اندر اویئرنیس ہے تو انشاءاللہ ایک بہت اچھا اصلاحی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ انہوں نے یہ سب کوششیں کی، بہت سے لوگ جوک در جوک آئے، لیکن ضابط ہے ان سب کانٹیننٹ کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی اور برٹش بہت طاقت کے ساتھ آئے تھے، اور وہ پھر پیسے کے بلبوتے پہ کبھی مراٹھاس کو، کبھی ایون کے نظام کو جو حیدرآباد دکن کا مسلمان نظام تھا اس کو خرید لیتے تھے، ان کو لے کے ٹیپو سلطان اور حیدر علی کے خلاف جنگیں ہوئیں جس کے اندر مسلمان اور ہندو اور سکھ خاص طور سے سب شریک تھے۔ تو جب یہ اخلاقی قدریں گر جاتی ہیں تو پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو یہی چیزیں چل رہی تھیں۔ جب انہوں نے سارے آپشنز ایگزاسٹ کر دیے، برٹش کے خلاف فائٹ کرتے رہے، اور پھر انہوں نے یہ جو دارالحرب کا ذکر کیا ہے کہ پھر انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ دارالحرب ہے، اب اس کے اندر سوائے جنگ کے اب کوئی آپشن نہیں ہے۔
شاہ افضل ہے مسلمانوں کو اس وقت سوچا کہ دو آپشن، یا تو فائٹ کرو، ادھر فائٹ ود برٹش اینڈ گیٹ دیم آؤٹ آف سب کانٹیننٹ، یا تو برٹش کو نکال دو یہاں سے، گلی گلی محلے محلے کھڑے ہو جائیں سب، پوری فوجیں بنائیں اور ان کو قتل و غارت کر کے باہر نکال دیں، یا پھر ہم لوگ موو ہو جائیں کسی دارالامن میں، یعنی یہ اگر دارالحرب ڈکلیئر ہو گیا تو پھر مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ہو جاتی ہے کہ مسلمان ہجرت کر جائیں کسی دارالامن میں، یعنی کہ لینڈ آف پیس میں، تو تاکہ وہاں سکون سے رہ سکیں اور اپنے سکیں، اپنے دین کے اوپر چل سکیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اب دیکھیے سبحان اللہ کتنے بڑے لوگ تھے کہ ان لوگوں نے ایک طرف تو جنگ و جدل میں بھی آگے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کتابیں لکھی کہ اچھا ایک بہت ایسا طبقہ ہے جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کتابوں کے اندر لٹریری تو ہے، لیکن یہ کہ باہر نکل کے نہ لوگوں کے وہ سنتا ہے جو جو سرمنز ہوتے ہیں یا تقریریں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی، آرٹیکلز لکھنے شروع کیے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، اور پھر انہوں نے سیمینارز کیے، لوگوں کو جمع کیا، تقریریں کیں، بہت سے خطبات میں، جمعہ کے خطبات میں انہوں نے لوگوں کو اٹھایا، لوگوں کو انرجی دی، ان کو انکریج کیا، اور کسی طرح سے لوگ اس طرف آئے، تو انہوں نے، آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو جو لوگ تیار ہیں آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے آپ نے تحریکیں شروع کی کہ برٹش کو نکالنا چاہیے، دوسری طرف کتابیں لکھی اور آرٹیکلز لکھے، تیسری طرف سیمینارز کیے اور لوگوں کے ساتھ فیس ٹو فیس کھڑے ہو کے باتیں کی اور ان کے دلوں میں ایک جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان لوگوں نے جہاد کرنا ختم کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کسی بھی قوم کے لیے اس وقت آئی ہے جب ان لوگوں نے صرف اور صرف اللہ کی خاطر تلوار اٹھائی ہے اور جہاد کیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنی ایک فورس بنانی شروع کر دی، اور باقاعدہ ایک آرمڈ فورس جسے آپ کہیں، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کنیکٹنگ دا ڈاٹس، اب یہ ہم شاہ عبد العزیز کا ڈاٹ کس سے مل رہا ہے کہ انہوں نے اس چھوٹی سی فورس کی جو لیڈرشپ تھی وہ سید احمد شہید کو دے دی۔ سید احمد شہید جو ہیں ان کو ابھی ہم آگے پڑھیں گے، سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کہ ان کا کیا زبردست رول تھا اسی سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کے لیے اور پھر پاکستان بنانے کی تحریک کے لیے، تو انہوں نے یہ جو ساری اس سائٹ کا جو حصہ تھا وہ انہوں نے احمد سید شہید کو دے دی، سید احمد شہید کو، تاکہ وہ کام کریں۔ سید احمد شہید نے جو ہے فورسز بنا کے برٹش اور سکس کے خلاف ان کی فائٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ شاہ عبد العزیز نے جو ہے لوگوں کو اب اٹھا دیا ہے اور ان لوگوں کو جو ہے ہر طریقے سے سیلف رسپیکٹ اور ہمت، اور ان کے اندر ایک مردانگی جگائی، ان کے اندر ایک غیرت جگائی کہ تم لوگ غلاموں کی طرح رہو گے، کب تک رہو گے غلاموں کی طرح رہ کے غلاموں کی طرح مر گئے تو تم سے صرف یہ دنیا میں تم لوگ ناکام نہیں ہوئے بلکہ آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے، تو اپنے اوپر جو تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے کھڑے ہو۔ اور وہ جانتے تھے کہ جب وہ فوجی صلاحیتیں بھی تھیں ان کے اندر، وہ بذات خود بھی فوجی صلاحیت رکھتے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو ٹریننگ بھی دی، لوگوں کے لیے پیسے بھی ریز کیے، فنڈ ریزنگ کی، اور ٹریننگ خود بھی دی، دونوں لحاظ سے، مورلی لحاظ سے ان کی تربیت کے لیے بھی اور فوجی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی۔ ایون کہ بہت سے ویسٹرن رائٹرز ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اس وقت شاہ ولی اللہ ایسے تھے جو ایک سمجھیں رے آف لائٹ تھے، کرن تھے، امید کی کرن تھے، جو اس وقت برٹش انڈیا میں مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن تھے، تو ایون جو ان بائز برٹش رائٹرز ہیں وہ بھی ان کی ویلیو کو جانتے ہوئے اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر 1824 میں ان کا انتقال ہو گیا دلی میں، اور جب مغل امپائر اکبر شاہ ٹو کا دور تھا، محمد شاہ اب چلے گئے تھے اور اکبر شاہ ٹو کا دور تھا، اس میں ان کا انتقال ہوا 1824 میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم پھر یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگلے ہفتے ہم ٹیپو سلطان کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ جو دوسرے اکابرین ہیں تحریک، انشاءاللہ ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ فار اٹینڈنگ، اب ہم کچھ سوال جواب لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔